جامعہ تعلیم الدین سیڈاگر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور مزید اپڈیٹس پانے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اب میں درخواست کروں گا حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد حنیف صاحب لوہاروی دامت برکاتہم العالیہ، جو فن علم حدیث کی گراں قدر شخصیت اور اس فن میں خداوند قدوس نے جن کو ید طولہ عطا فرمایا، بصیرت تامہ، کوئی گھڑی کوئی وقت خالی نہیں۔ 2-2.5 سال کے وقفے کے بعد حضرت کی تشریف آوری ہوئی، دن میں 3-3 4-4 پروگرام، رات 2 بجے تشریف لائے، پورا جسم ٹوٹا ہوا تھا، ہمت بھی نہیں تھی، چہرہ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، ایسا تھکن، اور آ کر کے سیدھے لیٹ گئے۔ کھانے میں بھی کوئی اس طرح کا نہیں، کبھی کبھی تو سفروں میں پانی بھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم گئے تھے، کھانا کا نظام کی دعوت دی تھی بھوجن کے لیے، تو مکتانند جی باپو صرف جو کی روٹی اور کدو کا سالن کھاتے ہیں۔ یہ ریاضت اور مجاہدے ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرت شیخ روکھا سوکھا اور جلسوں میں اس طرح کی ترتیبیں ہو ہی جاتی ہے۔ یہ گراں نمایاں شخصیات، ہم عاجزانہ درخواست کرتے ہیں کہ حضرت شیخ نے اس علاقے پر توجہ فرمائی اور کام کے لیے جو ہے ہمیں بر وقت آمادہ فرمایا، اور طلبہ عزیز کی تعلیم اور تربیت کے لیے جو قیمتی مفید مشورے اور حضرت کی جو توجہ ہم پر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے قائم دائم رکھے، نفسانی شیطانی شرارتوں سے اور گناہوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مفید کام سے ہمیں محروم ہونے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اب بس آداب حضرت والا سے ملفوظات عالیہ کی درخواست کرتے ہیں۔ سب کے کھانے کا بھی نظام ہے، الگ الگ جگہ پر نشستیں بنی ہوئی ہے، حضرت کے ملفوظات کے بعد اعلان ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ واجب التکریم حضرات اکابر علماء کرام، میرے معزز بزرگان دین جو بڑھاپے کے باوجود یہاں تشریف لائے ہیں، جن کی ضعیفی پر مجھے رحم بھی آ رہا ہے، لیکن وہ محبت میں یہاں تشریف لائے ہیں، اور ہمارے باپو اس ایکتا کی دعوت پر کہ لوگوں میں آپس میں محبت پیدا ہو اور یہ نفرتیں دور ہو، اس مشن کو لے کر یہ بھی محبت میں یہاں تشریف لائے ہیں۔ ان کے ساتھ جو احباب، جو دوست، جو لوگ آئے ہوئے ہیں، سب سے پہلے تو انہوں نے جو بات کہی ہے، میں اسی کی تھوڑی قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کر دوں۔ باتیں وہی ہے جو قرآن اور حدیث میں ہے۔ انہوں نے اپنے انداز میں کہی، ہمارا قرآن یہی کہتا ہے۔ مولانا نے کہا، مفتی حنیف صاحب نے، کہ ہمارے باپو کا ایک نظام ہے، ہزاروں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کپڑا پہنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، یہ ان کا کرتویہ ہے۔ 1442 سال پہلے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ تعلیم دے کر گئے ہیں کہ وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جو بھوکوں کو کھانا نہ کھلائے، پیاسوں کو پانی نہ پلائے۔ آپ نے فرمایا، من الایمان اطعام الطعام و افشاء السلام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ، ننگوں کو کپڑے پہناؤ، اس کو اسلام کہا گیا۔ ہاسپیٹل، غریبوں کی مدد، تعاون، علاج و معالجہ۔ سنو ہمارے پیغمبر کیا کہتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن چونکہ مومن کا ایمان ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور ایک مالک کو حساب دینا ہے۔ دنیا کا ہر مالک جب حساب لیتا ہے تو یہ کائنات کا چلانے والا کیا ہمیں مفت میں کھلا کر چھوڑ دے گا؟ یہ سانس دیے ہیں اس کا حساب نہیں لے گا۔
کورونا کے زمانے میں ایک ایک آکسیجن بوتل کے لیے 10-10 ہزار روپے دے رہے تھے۔ میرا مالک پالنہار پروردگار اللہ رب، اس نے 60 سال 70 سال 80 سال تک مفت میں آکسیجن دیا اور ایک پیسہ بھی نہیں لیا۔ کیا وہ حساب نہیں لے گا ہم سے؟ کیا وہ ہم کو نہیں پوچھے گا کہ میں تم کو وجود دے کر دنیا میں لایا، تمہاری ضرورتیں پوری کی، جب تم دنیا میں آئے تو تم تو اپنے ہاتھ کو بھی نہیں جانتے تھے، جب پیدا ہوئے تو تم اپنے ہاتھ کو بھی نہیں جانتے تھے، ہم نے تمہیں علم دیا، نالج دیا، ماں باپ کے دل میں پیار ہم نے ڈالا۔ وہ مالک کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کے دل میں پیار ہم نے ڈالا، ورنہ تم تو ایک پانی کا قطرہ تھا، اس پانی کے قطرے کو دھو دیا کرتے تھے۔ جب انسان اپنی بیوی سے ملتا ہے، کپڑے سے لگتا ہے، دھو دیتا ہے، لیکن وہی پانی کا قطرہ جب خوبصورت چہرے میں اس مالک نے بنایا، اور پھر ماں کام کرتی ہے، کھانا بناتی ہے، روٹی بناتی ہے، سو جاتی ہے، اور مالک کی کاریگری اندر میں چلتی رہتی ہے، ایک خوبصورت انسان بنا کر کے۔ اسی لیے میں اکثر بیانوں میں کہتا ہوں کہ دنیا کا بڑے سے بڑا انجینئر یہ کاغذ پر تو نقشہ بناتا ہے، پلاسٹک پر نقشہ بناتا ہے، پتھر پر نقشہ بناتا ہے، ساری چیزوں پر نقشہ بناتا ہے، لیکن دنیا کا کوئی انجینئر پانی پر نقشہ نہیں بنا سکتا۔ وہ میرا رب پالنہار اور ہمارا مالک ہے کہ جو پانی کے اوپر نقشہ بنا کر کے انسان کو وجود دیتا ہے۔ یہ وہ اللہ ہے، یہ وہ مالک ہے، یہ وہ خالق ہے، یہ وہ اللہ ہے۔ اسی نے اپنی اس کائنات کو سجایا ہے، اس گلشن کو بنایا ہے، اور یہ کہا کہ تم میرے بن جاؤ، مجھے سجدہ کرو، میرے سامنے نمن کرو، میری بات مانو، کسی کو نہ مارو، آپس میں پیار محبت پہ رہو، تم ایک آدم اور حوا کی اولاد ہو، تم سب کے سب ایک ہو، دشمنی نہ رکھو۔ اسی نے اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں کہلوایا کہ جب ہم دوبارہ اس اللہ کے دربار میں، اس بھگوان کے دربار میں، اس مالک کے دربار میں مرنے کے بعد زندہ ہو کر جائیں گے۔ کوئی یہ پوچھے کہ کیا دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے؟ ہم یہ کہیں گے کہ جب ہم نہیں تھے اور اس نے ہمیں وجود دیا، ہمیں پیدا کیا، ہم تو بالکل نہیں تھے، اور اس نے زندہ کیا، ہمیں بنایا، ہمیں پیدا کیا، تو بننے کے بعد دوبارہ بنانا تو اس کے لیے بہت آسان ہے۔ میں نہیں تھا، بالکل نہیں تھا، اور اس نے مجھ کو بنایا، تو اب میں بن چکا ہوں، دوبارہ زندہ کر دینا یہ اس کے لیے بہت آسان ہے۔ وہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، وہ اس زندگی کا سوال لے گا، پوچھے گا ہم سے، میں نے تم کو کھانا دیا تھا، تم نے اس کھانے کو میری وفاداری میں استعمال کیا یا میری بغاوت میں؟ میں نے تم کو کپڑا دیا تھا، میں نے تم کو خوبصورت بدن دیا تھا، میں نے چہچہاتی زبان دی تھی، دیکھنے والی آنکھیں دی تھی، سمجھنے والا دماغ دیا تھا، وہ حساب لے گا۔ تو اس دن وہ ہم کو یوں کہے گا، میرا مالک پالنہار اور بھگوان یہ کہے گا کہ میں بیمار تھا، تو میری خبر لینے نہیں آیا تھا۔ تو یہ بندہ کہے گا کہ تو کیسے بیمار، تو تو خود بیماری دیتا ہے، تو کیسے بیمار ہو گیا؟ تو اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، چاہے وہ مختانن باپو ہو یا میں ہوں، کوئی بھی ہو، وہ بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی خبر لیتا، اس کے دوا دارو کرتا، اس کا علاج معالجہ کرتا، تو اپنے رب کو وہاں پاتا، میں وہیں موجود تھا۔ معلوم ہوتا ہے بیماروں کے پاس مالک ہوا کرتا ہے، ضعیفوں کے پاس مالک ہوتا ہے، برہوں کے پاس اللہ ہوا کرتا ہے۔ وہ رب، وہ پالنہار، اس نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے کہلوایا بیماروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، خیر خواہی کرو۔ جو کام کر رہے ہیں وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے، اور آقا کی عادت تو یہ تھی کہ کوئی بھی بیمار ہو
अपना हो या पराया, दोस्त हो या दुश्मन, हर एक की खबर लेने गए जाते थे। एक जुइस का बच्चा, यहूदी का बच्चा, वो हमारे नबी की खिदमत करता था, आपको वुज़ू कराता, आपको पानी पिलाता, रोज़ाना आपकी खिदमत में आता। कुछ दिन गुजरे, वो नहीं आया, तो हजरत उसके मकान गए, देखा कि बीमार है, उसके सर पर हाथ रखा, उसको दुआएं दी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये तालीम दी कि खाना खिलाने पर और नंगों को कपड़े पहनाने पर और इलाज मुआलजा करने पर मजहब नहीं देखा जाएगा, इंसान देखा जाएगा। सुभान अल्लाह। इंसान के नुक्ते नज़र से हम हर एक की खिदमत करेंगे। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तालीम है। हर फील्ड में आप चले जाएं। अभी बापू दुआ दे रहे थे इन निकाह करने वालों को। शुरू में मेरे जहन में कुछ बातें चल रही थी। मैंने कहा मेरे पैगंबर ने कितनी अच्छी तालीम दी। फरमाया जब तुम निकाह करो तो तुम्हारे घरों में सुकून कैसे आएगा, तुम्हारा घर जन्नत स्वर्ग कैसे बनेगा। याद रखो मेरे भाइयों, पैसों से घर सुकून नहीं बनता, दौलत से घर में सुकून नहीं आता। ये खूब समझ लें, हम दौलत और पैसों के ज़रिए से बेहतरीन बेत खरीद सकते हैं, बेहतरीन गद्दा खरीद सकते हैं, एसी लगा सकते हैं, लेकिन सुकून और नींद तो मालिक ही देता है। अगर वो नींद देने पर ना आए तो 1 लाख रुपए के बेत पर भी नींद नहीं आती और नींद की गोलियां खानी पड़ती। मालूम होता है पैसों से सुकून नहीं मिलता, सुकून अल्लाह की तरफ से, रब की तरफ से, पालनहार की तरफ से, उस मालिक की तरफ से मिलता है। हम मकान शानदार बना सकते हैं, सुकून नहीं, सुकून वहीं से मिलेगा। हम पैसों से दवा खरीद सकते हैं लेकिन शिफा नहीं खरीद सकते, शिफा वही देता है। अगर वो शिफा देने पर आए तो चपटी धूल से दे देता है, और वो शिफा देने पर ना आए तो 20 लाख की दवाओं के अंदर जाने के बावजूद शिफा नहीं मिलती। पैसों से शिफा नहीं मिलती, पैसों से नींद नहीं मिलती, पैसों से सुकून नहीं मिलता। पैसा प्राउड का जरिया नहीं है, पैसा गुरूर का जरिया नहीं है, पैसा तकब्बुर का जरिया नहीं है। पैसा नम्रताई, आजिज़ी, मोहब्बत, प्यार, दूसरों की हमदर्दी का जरिया है। इसके ज़रिए से हम दूसरों के, गरीबों के, लाचारों की, मजबूरों की ताउन और मदद करने वाले हो। इसलिए मालिक ने हमको पैसे दिए। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि ये जो इनको दुआ दी, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि घर में सुकून कैसे आएगा। पहली बात हज़रत ने फरमाया अपनी बीवी के साथ ज़रा घर का काम भी करो। बहुत तफसीली बातें हैं, मैं इस वक्त ये तो इन्होंने जो बातें कही, मैंने कहा मैं हदीस ही से इसको समझा दूँ कि हमारे नबी ने हमको क्या फरमाया। फरमाया हज़रत आयशा से पूछा गया अल्लाह के नबी घर में आते क्या करते। मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ की रिवायत है मेरे नबी घर में आते थे तो अगर मैं आटा गूंथती तो मेरे साथ आटा गूंथने बैठ जाते थे। इतना बड़ा नबी है, वो अपनी बीवी के साथ आटा गूंथ रहा है, घर में झाड़ू दे रहा है, अपना जूता खुद सी रहा है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तालीमात है ये कि एक बीवी घर में है, आखिर वो भी तो इंसान है, उसको भी थकावट होती है। हम ज़रा उसकी ताउन करें, उसका मदद करें। सेठ बन कर के घर में ना आए। जो हस्बैंड, जो शौहर सेठ बनता है बीवी पर, वो बीवी तो रहेगी लेकिन मोहब्बत नहीं रहेगी। मोहब्बत इससे नहीं आती है, मोहब्बत नबी की तालीमात से आएगी। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कभी बीवी की राय का इकराम भी तो करो। बीवी की राय, उसकी बात का इकराम करो। हर वक्त उसको झिझक देना, जा तू कौन कहने वाली, तू कौन बताने वाली, इससे मोहब्बत नहीं होती। हुदैबिया के मौके पर उम्मे सलमा ने राय दी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आप खुद बाल मुंडवा दे, कपड़े उतार दें, एहराम खोल दें, ये लोग सहाबा खुद ब खुद करेंगे। हज़रत ने उम्मे सलमा की बात को मान लिया, राय को मान लिया, सर के बाल मुंडवा दिए, एहराम खोल दिया, सहाबा ने पूछे बगैर अमल शुरू कर दिया। एक औरत की बात को माना आपने।
ان کی رائے کو ٹھکرایا نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے گھر میں آتے تھے ہم کو اچھی تعلیم دیتے تھے، یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنی بیوی بچوں کو اچھی تعلیم دیں گھر کے اندر۔ فرمایا نبی گھر میں تشریف لاتے تو اکثر ایک بات فرمایا کرتے تھے، وہ بات بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے، فرمایا مومن کا پیٹ، کسی انسان کا پیٹ وہ دولت سے بھرتا ہی نہیں، ایک ہے تو دو، اور دو ہے تو تین، اور تین ہے تو چار، اور چار ہے تو پانچ، دو دکان ہے تو تین ہو جائیں، تین ہے تو چار ہو جائیں۔ فرمایا اس کا پیٹ کبھی بھرتا ہی نہیں ہے، بس یہ لالچ 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 دوڑتا ہی رہتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی، یعنی جب موت ہو جاتی ہے مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی لالچ ہی کبھی ختم نہیں ہوتی، بس یہ تو مرے گا تب قبر کی مٹی سے اس کی آنکھیں بھر جائے گی۔ یہ بار بار اس لیے کہتے تھے گھر میں تاکہ اپنی بیویوں کو یہ تعلیم ملے کہ دنیا کے چکر میں نہ جاؤ، مالک کے چکر میں جاؤ۔ دنیا کو راضی کرنے کی فکر نہ کرو، خالق کو راضی کرنے کی فکر کرو، مالک کو راضی کرنے کی فکر۔ آپ نے ایک بات میں ارشاد فرمایا، بہت پیاری بات ہے، بہت پیاری بات۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا کے باب میں، دیکھو بہت پیاری بات، اپنے دل پر لکھ کر لے جاؤ، اپنے دل پر اس بات کو لکھ کر لے جاؤ۔ ہمیں اتنی بہترین تعلیم دی ہے مختارن جی کہ اس کو لکھنے کے قابل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے باب میں تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، جو تم سے نیچے ہو اس کو دیکھو، تمہارے دلوں کو سکون ملے گا، اور اگر تم اوپر والوں کو دیکھو گے تو کبھی تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ اگر تمہیں دو بیڈ روم کا فلیٹ ہے تو تم ایک بیڈ روم والے کو دیکھو، تمہیں سکون ہوگا کہ اس کے پاس تو ایک ہی بیڈ روم ہے، میرے پاس تو دو بیڈ روم ہے۔ اگر میرے پاس ایک بیڈ روم ہے تو میں جھونپڑی والوں کو دیکھوں کہ یہ تو جھونپڑوں میں رہتے ہیں، میرے پاس کم سے کم ایک بیڈ روم تو ہے۔ اور اگر میں جھونپڑی میں رہتا ہوں تو میں فٹ پاتھ پر رہنے والوں کو دیکھوں، جو فٹ پاتھ پہ زندگی گزار رہے ہیں نیچے، اور ان کی اولاد ان کے ماں باپ کو پوچھتی ہے ابا رہنے کا مکان کب ملے گا، تو روتے ہوئے باپ کہتا ہے میں نے فٹ پاتھ پہ زندگی گزاری ہے، تو نے بھی یہیں گزارنی۔ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو دنیا کے باب میں، اگر نیچے والوں کو دیکھو گے سکون مل جائے گا، اور اگر اوپر والوں کو دیکھو گے کہ میرے پاس تو ایک فلیٹ ہے، اس کے پاس تو بنگلہ ہے، اور میرے پاس بنگلہ ہے اس کے پاس تو بہت اعلیٰ ہے، اور میرے پاس تو ماروتی ہے اس کے پاس تو انووا ہے، اور میرے پاس انووا ہے اس کے پاس مرسیڈیز ہے، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے راتوں کی نیند حرام ہو جائے گی، سکون نہیں ملے گا۔ سکون چاہتے ہو زندگی میں، اپنے سے نچلوں کو دیکھو، دلوں میں سکون ملے گا۔ اور دین کے باب میں، رب کو یاد کرنے کے باب میں، خالق کی عبادت کے باب میں اپنے سے نیچے والے کو مت دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ بدل دیا، دین عبادت کے باب میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ یہ 5 نماز پڑھتا ہے، میں کیوں نہیں پڑھتا؟ میں صرف جمعہ کیوں پڑھ رہا ہوں؟ یہ خوب خرچ کرتا ہے، میں کیوں نہیں کرتا؟ یہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، میں کیوں نہیں کرتا؟ اگر یہ بھاونا رکھو گے اور دین کے باب میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں عبادت کا شوق پیدا ہوگا، عبادت کا ذوق پیدا ہوگا، اللہ کی محبتیں ملے گی۔ ظاہر سی بات ہے مالک کی محبت لینا ہے تو مالک کا کام کرنا پڑے گا۔ دنیا کا دستور ہے فیکٹری کا مالک راضی نہیں ہوتا جب تک میں کام نہ کروں، تو وہ مالک بھی کیسے راضی ہوگا اگر میں اس کا کام نہیں کرتا ہوں، میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں۔ یہ تعلیمات نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام ہے۔ اس نے بزنس مین کو بھی تعلیم دی، ہمارے نبی نے بزنس مین کو تعلیم دی۔ کیا تعلیم دی؟ فرمایا کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کو دھوکہ نہ دو۔
بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ مال جہاں کا ہے وہ بتا دو اس کو. یہ نہیں کہ مال انڈیا میں بنا ہے اور سکہ انڈونیشیا کا لگ رہا ہے. مال انڈیا میں بنا ہے اور اس پر چائنا کا سکہ لگایا گیا ہے. ایسا نہ کرو، یہ دھوکہ ہے. اور پیغمبر نے فرمایا جو دھوکہ دے کر بیچتا ہے وہ آج تو پیسے کما لے گا، لیکن کل کو اوپر والے کی طرف سے وہ حالات آ جائیں گے کہ بیماریوں میں پڑ جائے گا. یہ نہیں تو اس کی اولاد حالات اور پریشانیوں میں جائے گی. اس لیے آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو کسی کو دھوکہ دے، فراڈ کرے، وہ میرا نہیں ہو سکتا ہے، وہ کبھی میرا نہیں ہو سکتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ میرا نہیں ہو سکتا ہے. روایتوں میں ہے کہ اس زمانے میں گھوڑے بیچے جاتے تھے، تو گھوڑے خراسان سے آتے تھے اور اس کو بڑا نام دے کر بیچا جاتا تھا دوسری جگہوں کا. آپ نے فرمایا یہ دھوکہ ہے. یہاں تک کہ ایک صحابی ہے جریر ابن عبداللہ بذلی، یہ ان کے ششیہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کے صحابی ہے، صحبت صرف 6 مہینہ ملی، 6 منتھ، زیادہ نہیں. رمضان میں ایمان لائے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام 11 میں دنیا سے رخصت ہو گئے، انتقال ہو گئے، وفات ہو گئی. 6 مہینہ صحبت ملی، لیکن اس صحبت سے اتنا لیا کہ جریر ابن عبداللہ مارکیٹ میں گھوڑا خریدنے گئے. میں یہ کہتا ہوں کہ شیشیوں کو کیسا بنایا تھا، صحابہ کو کیسی تعلیم دی تھی. بازار میں گھوڑا خریدنے گئے، مالک سے کہا یہ گھوڑا مجھے خریدنا ہے. کتنے میں؟ کہا 300 درہم. حضرت اس پر راؤنڈ لگایا بیٹھ کر دیکھنے کے لیے اور فرمایا تیرا گھوڑا 300 کا نہیں 400 کا ہے. کہا میں تو 300 میں بیچنا چاہتا ہوں، آپ 400 دینا چاہیں. ایک راؤنڈ لگایا، فرمایا تیرا گھوڑا 500 کا ہے. بڑھاتے 700 تک لے گئے اور اس کو 700 درہم دیے اور گھوڑا خریدا. بیچنے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے 300 میں آپ کو کہا تھا، آپ اتنے زیادہ پیسے دے رہے ہیں 700. آپ نے فرمایا میں نے میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی تو مجھے میرے نبی نے کہا تھا ہر ایک سے خیر خواہی کا معاملہ کرنا، ہر ایک سے خیر خواہی کا معاملہ کرنا. یہاں میں تیرے گھوڑے کو سستا لے لیتا، ہو سکتا ہے تو کسی مجبوری کی وجہ سے سستا بیچ رہا ہے، تیری مجبوری کوئی ہے اس لیے سستا بیچ رہا ہے. میں اگر سستا لے لیتا تیری مجبوری سے فائدہ اٹھانے والا بنتا. میرے نبی نے منع فرمایا ہے کسی غریب کی غریبی سے فائدہ نہ اٹھاؤ، کسی بیوہ کی بیوگی سے فائدہ نہ اٹھاؤ، کسی پریشان حال کی پریشان حالی سے فائدہ نہ اٹھاؤ. آپ نے 700 درہم دیے. پھر اس سے پوچھا اتنا قیمتی گھوڑا تو 300 میں کیوں بیچ رہا تھا؟ اس نے کہا مجھے میری کا نکاح کرانا ہے، میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے سستے میں مارکیٹ میں رکھا. فرمایا میں تیری مجبوری سے فائدہ اٹھاؤں، اپنے مالک کو جواب کیا دوں گا. یہ تعلیم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ کسی غریب، کسی بیوہ، کسی یتیم سے آج ہم غریبوں کے مکان کو مفت میں پرانے کی کوشش کرتے ہیں، غریبوں کے کھیت کو مفت میں پرانے کی کوشش کرتے ہیں، غریبوں کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے فرمایا شروع میں حال یہ تھا کہ جب جنازہ آتا، کسی میت کا، مرنے والے کا جنازہ آتا تو آپ پوچھتے تھے اس پر قرض ہے کسی کا کہ اس نے پیسے لیے ہو اور واپس نہ کیے ہو، ہے اس پر قرض؟ اگر یوں کہتے کہ ہاں اس پر قرض ہے، پیسے باقی ہے اس پر، تو حضرت فرماتے تھے میں اس کے لیے جنازہ نہیں پڑھوں گا، میں دعا نہیں کروں گا اس کے لیے، تم دعا کر لو. آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں سے قرضہ لے کر ہڑپ نہ کرو، کھا نہ جاؤ، ان کے پیسے واپس کرو. یہ ایک امانت ہے، تمہیں اس امانت کو واپس کرنا چاہیے. پھر جب آپ کے پاس فتوحات ہوئی اور پیسوں کا دروازہ کھلا تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی قرض دار مر جاتا ہے تو میں نماز بھی پڑھاؤں گا اور اس کی غریبی کی وجہ سے اس کا قرض بھی میں ادا کر دوں گا. اور آپ نے فرمایا کسی کا تعاون کرنا
اوپر والا تمہارا تعاون کرے گا۔ الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اے لوگو تم زمین والوں پر رحم کرو، یہاں یہ نہیں کہا مسلمانوں پر رحم کرو، سب کو، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق، صرف مسلمان نہیں، مومن نہیں، الخلق ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی فیملی ہے، یہ فیملی ہے پوری زمین پر بسنے والے، یہ سارے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں، الخلق عیال اللہ، یہ زمین پر بسنے والے، ان کا تعلق جس مذہب سے بھی ہو وہ سب اللہ کی فیملی ہے، اللہ کا کنبہ ہے۔ فرمایا عیال ہے اللہ کے، میری فیملی سے کوئی مدد کرتا ہے مجھے خوشی ہوتی ہے، دنیا میں کسی کی مدد کروں گا، مذہب کے اختلاف کو چھوڑ کر اوپر والا خوش ہو جائے گا کہ تم نے میری فیملی کی مدد کی، تعاون کیا۔ یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے جو ہم کو سکھایا گیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور یہی تعلیم مدرسوں میں دی جاتی ہے۔ یہ مدرسہ نمونہ ہے اس کا، سارے مدرسوں میں چلے جاؤ یہی تعلیم دی جاتی ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں نہ مارنا سکھایا جاتا ہے، نہ دشمنی سکھائی جاتی ہے، نہ دہشت گردی سکھائی جاتی ہے، نہ کوئی اور بات سکھائی جاتی ہے، یہاں پریم سکھایا جاتا ہے، یہاں بھاونا سکھائی جاتی ہے، یہاں ہمدردی سکھائی جاتی ہے، یہاں محبت سکھائی جاتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو قریب نہیں ہوئے اور قریب نہ ہونے کی وجہ سے غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے اور ایک غلط ذہن بنا لیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام سے بڑھ کر پیار دینے والا کوئی نہیں ہے، محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر پیار دینے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ نے وہ پیار دیا، وہ محبت کی تعلیم دی، وہ محبت کی تعلیم دی ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں اور ہمیں تعلیم دی جاتی ہے، پڑھایا جاتا ہے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیار کی چادر بچھا رہے ہیں، ہمدردی کی چادر بچھا رہے ہیں، اور اس پیار کی چادر میں سب کو لے رہے ہیں۔ اور کیوں وہ پیار نہ دیتا؟ اس لیے کہ وہ اس کا بھیجا ہوا ہے جو خود پیار دینے والا ہے، جو خود محبت دینے والا ہے، جو رحمت پھیلانے والا ہے، جو رحمت کو اتارنے والا ہے۔ بہرحال اس رب کو، اس مالک کو، اس بھگوان کو، اس خالق کو جس کا کوئی آکار نہیں ہے اور نہ کوئی اس کا آکار بتا سکتا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا اس کا آکار، اس لیے کہ آکار اگر مانتے ہیں تو پھر منشیہ ہو جائے گا، اور منشیہ کبھی وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ مالک نہیں ہو سکتا، وہ منشیہ کبھی اللہ نہیں ہو سکتا ہے، کبھی خالق نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اس خالق کو اس نے ہم میں کیا گن رکھے، کیا اچھی باتیں رکھی۔ ایک دو بات عرض کر دوں، یہ ساری باتیں میں نے انہی کی پیش کی ہے، صرف قرآن حدیث سے لے لیا، ورنہ بات وہی ہے جو ہمارے باپو نے بتائی کہ یہ کام کرنے کے ہیں، پیار کے، محبت کے، آپس میں اور دنیا میں پیار محبت کی شمعوں کو، چراغ کو روشن کرنا ہے، اس کی خوشبو پھیلانا ہے۔ دیکھیں اس رب کی کاریگری، میں جب نوالا اٹھاتا ہوں اس کو پہچاننے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مالک کیسا ہے۔ میں جب نوالا اٹھاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں مالک ہے کہاں؟ ارے مالک دکھائی نہیں دیتا، اگر وہ سامنے آ جائے تو ہم ان آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں پائیں گے، وہ تو وہ ہے۔ لیکن دنیا میں اس نے کچھ بتایا ہم کو، کچھ دلائل دیے، میں نے نوالا اٹھایا، منہ میں چبایا، روٹی، کدو، دودھی، جو بھی کھایا میں نے چبایا۔ چبانے کی حد تک تو میرے اختیار میں تھا، میں اپنے اختیار سے چبا رہا ہوں۔ آگے جب میں پیٹ میں لے جاتا ہوں تو دو نلکیاں چلتی ہیں، ایک سانس کی ہے اور ایک کھانے کی ہے۔ اب میرے اختیار میں نہیں ہے، سانس کی نلی سے بچا کر کھانے کی نلی میں کون لے جاتا ہے، اسی پر غور کرو تو مالک سمجھ میں آ جاتا ہے، اسی پر رب سمجھ میں آتا ہے، خالق سمجھ میں آ رہا ہے، اللہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ہے کاریگر۔
جس نے مجھ کو جنم دیا، جس نے مجھ کو وجود دیا۔ میں جب کھانا کھا رہا ہوں تو پانی بھی یہیں سے پی رہا ہوں، کھانا بھی یہیں سے کھا رہا ہوں، لیکن جب بدن سے نکالنا کے وقت آیا تو اس نے لکوڈ کے لیے اور راستہ بنایا، پیشاب کے لیے اور راستہ بنایا، موتر کے لیے راستہ اور بنایا، اور موتی گندگی کے لیے اور راستہ بنایا۔ اب ہم سوال کرتے ہیں کہ جب لکوڈ کھانا یہیں سے گیا تو نکالنے کے لیے بھی ایک ہی راستہ ہونا چاہیے تھا، دو کیوں بنائے؟ اس رب کی طرف سے جواب ملتا ہے، اگر نکالنے میں ایک راستہ بناتا تو موتی نجاست، موتی گندگی نکلنے کی جگہ پر لکوڈ ہر وقت نکلتا رہتا، تیرے کپڑے صاف نہ ہوتے۔ میں تجھے صاف ستھرا رکھنا چاہتا تھا، اس لیے دو راستے بنائے، سبحان اللہ۔ پیشاب کا راستہ بھی الگ اور موتی نجاست کا راستہ بھی الگ۔ اس سے بھی ایک مالک، ایک پالنہار، ایک رب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ایک اللہ ہے، وہ ایک مالک ہے، وہ ایک پالنہار ہے جس نے ہمیں وجود دیا ہے۔ آپ قرآن میں اللہ ایک بات کہہ رہا ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا صَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ کیا کہہ رہا ہے اس آیت میں؟ کہ بھینس جہاں سے دودھ دے رہی ہے، گائے جہاں سے دودھ دے رہی ہے، جہاں سے دودھ نکل رہا ہے اس کی تھنوں کے قریب میں گوبر بھی ہے نا، چھان جس کو ہم بولتے ہیں، چھان ہی تو بولتے ہیں نا اپنے گجراتی میں، چھان۔ جہاں سے دودھ نکل رہا ہے وہاں گوبر بھی ہے، چھان بھی ہے، وہیں قریب میں ہے اس کی جگہ۔ وہاں پیشاب بھی ہے، پیشاب بھی وہاں ہے، دو چیزیں، اور خون بھی دوڑ رہا ہے، لوئی، بلڈ، خون بھی دوڑ رہا ہے۔ لیکن جب دودھ نکالا ہم نے تو دودھ میں نہ چھان کی بدبو ہے، نہ پیشاب کی بدبو ہے، نہ خون ہے، خون کی رنگت بھی نہیں۔ کوئی فلٹر مشین رکھا ہے اس نے؟ جہاں سے دودھ نکل رہا ہے کوئی فلٹر مشین ہے؟ آپ تھنوں کو وہاں اگر کوئی کاٹ کر کے دیکھے، ہے کوئی فلٹر مشین وہاں؟ وہ مالک کہتا ہے کوئی فلٹر مشین نہیں۔ لیکن میں نے جب تم کو دودھ دیا تو چھان کی بدبو نہیں، پیشاب کی بدبو نہیں، خون کی رنگت نہیں، صاف ستھرا دودھ میں نے تم کو دیا۔ یہ کس نے دیا ہے؟ ایک گلاس دودھ پینے سے پہلے سوچ لو، تمہارا مالک تم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کوئی مالک ہے جس نے ہم کو بنایا ہے، وہ ہمارا پالنہار ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ اس رب کے چھتر چھائے، اس رب کے آسمان کے نیچے ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ مذہب کو چھوڑو، اپنے مذہب کو نہ چھوڑو، کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو۔ یہ تعلیم یاد رکھو، اپنے مذہب کو نہ چھوڑو، کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی کے رب کو گالی دو گے وہ تمہارے اللہ کو گالی دے گا، تم اپنے اللہ کو گالی دینے کا ذریعہ بن رہے ہو۔ بخاری کی روایت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پیار محبت آپس میں پیدا کریں، نفرتیں کو دور کریں، نفرتوں کے بادلوں کو توڑیں۔ یہ چند لوگ ہیں جو ہمارے اس خوبصورت ملک کو جو بڑے پیار سے رہنے والا تھا، جہاں ایک دوسرے کی شادیوں میں جاتے تھے، جہاں ایک دوسرے کے گھر پہ کھانا کھاتے تھے، جہاں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت میں بیٹھتے تھے، رات کو دیر تک پیار محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ گھومتے پھرتے تھے، ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں جمع ہوتے تھے۔ یہ کیا ہو گیا؟ اس ملک کو کس کی نظر لگ گئی؟ اس ملک کو کسی کی نظر لگ گئی، جس کی وجہ سے اس ملک کے اندر نفرت آ گئی۔ اس ملک میں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، جان کے دشمن بن گئے، مال کے دشمن بن گئے۔ اگر میرا پیغام اور ہمارے باپو کا پیغام اس اسپیکر کے ذریعے سے اور اس لائیو کے ذریعے سے دنیا سن رہی ہے تو ہم دونوں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ملک کی اس بری نظر کو دور کرو اور آپس میں پیار اور محبت کو پیدا کرو، انشاءاللہ خوشبو کو پیدا کرو، نفرتوں کو دور کرو اور ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہو۔ کسی کی جان لے کر مجھے کیا ملے گا؟
किसी को मार कर मुझे क्या मिलेगा, उसकी मासूम औलाद होगी यतीम हो जाएगी, उसकी जवान बीवी होगी बेवा हो जाएगी, उसकी ज़रूरतों को कौन पूरा करेगा। हम सोचें इन बात को। उसके बुरे माँ बाप होंगे, वो बेटा उनका सहारा होगा, उन ज़ईफ़ माँ बाप के आंसुओं को कौन पूछेगा। अल्लाह करे इस बात को हम समझने वाले बने। और हर मज़हब के लोगों को कहता हूँ, नफ़रतों को दूर करो, मोहब्बतों को फैलाओ। और अगर हमने अपनी औलाद को गलत तालीम दी, मारने की तालीम दी, जैसे आजकल कुछ फिज़ा बनी हुई है कि जवानों को तालीम दी जाती है कि मारो, अगर हमने ये तालीम दी है, याद रखो जिस जवान के दिल में हमने दूसरों की नफ़रत डाली है, कल को इस जवान के दिल में मेरी भी नफ़रत आ जाएगी, वो अपनों का भी दुश्मन बनेगा। जहाँ दूसरों को मारता है वो कल को माँ बाप को भी मारेगा, वो अपने पीर को भी मारेगा, वो अपने उस्ताद को भी मारेगा। इसलिए बजाय नफ़रत की तालीम देने के मोहब्बत की तालीम दे। रब करीम हमारे इस मिल बैठने को कबूल फरमाए, हमदर्दी मोहब्बत की हवाएं चले, हमारा मुल्क दोबारा तरक्की करें और हमारे मुल्क की ये बदबूदार फ़िज़ा हवा ख़त्म हो जाएं और फिर नफ़रत। और मैं कहता हूँ बापू आप बड़े हैं और आपकी बातें लोग बहुत सुनते हैं, एक जगह नहीं, मैं चाहता हूँ पूरे मुल्क में आपके प्रोग्राम हो, पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह, और जगह जगह आपके प्रोग्राम और आपकी ये तालीम लोगों को पहुँचे कि नफ़रतों को दूर करो, इत्तेफाक व इत्तिहाद पैदा करो। अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। रब करीम हम तमाम की हिफाजत फरमाए, गलत रास्तों से, गलत तालीमात से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। मोहतरम हज़रात, क़ब्ल इसके कि हम यहाँ से जुदा हों, चंद ज़रूरी बातें हैं। एक ये है कि हमारे बापू के साथ आने वाले तमाम मेहमानान किराम का खाने का इंतज़ाम मस्जिद के ऊपर के हिस्से में है, वहाँ अलग रसोई और रसोई वहाँ बनी हुई है। बस आदाब ऊपर तशरीफ़ ले जाएंगे, वहाँ इंतज़ाम है। जो बाहर मुल्क से तशरीफ़ लाने वाले मेहमानान किराम हैं हज़रत के साथ, इनके खाने का नज़्म यहाँ हय्या अलस सलाह की तरफ नीचे के मेहमान खाने में है, वहाँ सीटिंग का भी इंतज़ाम है और नीचे बैठ कर भी टेबल कुर्सी का भी इंतज़ाम है। इन हज़रात के खाने का नज़्म है। इलाके के मदऊबिन खुसूसी हज़रात, इनसे मेरी दरख्वास्त है, यहाँ मस्जिद में आगे के हिस्से के अंदर हम दस्तरखान कुछ देर के बाद लगाएंगे, वो हज़रात यहाँ तशरीफ़ रखेंगे। बाकी हज़रात के लिए खाना तो यकसा है, अकरिमुन्नास अला क़द्रि मनाज़िलिहिम के पेश नज़र हम यहाँ बिठाएंगे। तो इन हज़रात से दरख्वास्त है मदऊबिन खुसूसी से कि मस्जिद के बाहर के हिस्से में हज़रात असातिज़ाए किराम जामिया के और इंतज़ामिया इनको यहाँ प्यार और मोहब्बत के साथ खिलाएगा, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखेंगे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अच्छा इंतज़ाम बहाल करने में आपको हमें आपका ताआवुन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़रूर मिलेगा। हम तमाम मेहमानान किराम का खुसूसन आलमगीर पैमाने पर हज़रत शेख ने दुनिया के 32 मुल्कों का सफ़र किया है, बापू ने भी दुनिया के 35 मुल्कों का सफ़र किया है। एक खिदमत खल्क़ के लिए, इलाए कलिमतुल्लाह के लिए हज़रत शेख के असफ़ार में। और ये इस तरह की मजहबी बातें, इत्तिहाद और इत्तेफाक की गिरा नुमाया शख्सियात की इन हिदायतों को हम दिलो जान से तस्लीम करेंगे, अमली तौर पर अमली जामा पहनाने की कोशिश करेंगे। हम इनके बहुत मशकूर हैं। हज़रत शेख के तो सफ़र जितने कोई गुंजाइश नहीं। मेरा ये प्रोग्राम हज़रत का इदारा और तीसरी मरतबा तब्दील हुआ, 3 मरतबा बदलने के बाद चौथी मरतबा लाइन में आया। तो ये, लेकिन फिर हम तो चूँकि हमारे अकाबिरीन के इशारों पर मर मिटने वाली कौम है, बापू से भी हमने वक्त लिया, तशरीफ़ ले आए, साथ में ऊना का हमारा वफ्द और हमारे एसपी साहब बराबर लगे रहे और यहाँ वृद्धा आश्रम बनाया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के पूरी कमाई से, किसी से कोई चंदा नहीं, और वहाँ बूढ़ों की खिदमत कर रहे हैं। जब ट्रस्ट बना तो हम 11 साथी हैं। तो एक रूहानियत के लिए एक साधु रखा जाता है काम के लिए, तो बापू से मांगा गया, ट्रस्ट ही इन्होंने अपनी मौजूदगी में बनाया। और जब ये मौजूद हो तो प्रेसिडेंट तो यही हो,
लेकिन वो खुद ट्रस्टी रहे और प्रेसिडेंट दूसरों को बनाया। ये बातें सीखने के काबिल चीज़ें हैं। काम चल रहा है पूरे मुल्क के अंदर, बैरून मुल्क में। कदर करते हैं इन हजरात की। अमेरिका से तशरीफ़ लाने वाले मेहमान किराम, हाजी अब्बास साहब, हाजी मोहम्मद साहब, कनाडा से मोहम्मद भाई, इस तरह इंग्लैंड से हज़रत मौलाना इकबाल साहब, और हमारे हाजी अब्दुल सत्तार मामा, दुबई से हमारे मेहमान किराम हाजी अब्दुल लतीफ़ साहब मकलाई, हाजी फारूक साहब मकलाई, हाजी अब्दुल रज़ाक साहब, इस तरह हमारे हाजी इस्माइल साहब, और पाटन से PSI तशरीफ़ लाए, इनका भी, और हमारी ये किडीवाऊ स्कूल और हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, कॉलेज, सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी के प्रिंसिपल और संचालक जामिया के तलबा से अजीब मोहब्बत करते हैं। सारे उसूल और बंधन में चश्मपोशी करके स्कूल के अंदर हमारे तलबा को बड़ी तादाद में, जबकि फ़ीस चलती है 15,000 तो 3,000 ले लेते हैं, और वो भी न दे तो कोई तकाजा नहीं। फ़ीस चलती है 10,000 तो 1,000 ले लेते हैं, और वो भी कोई तकाजा नहीं। एक मोहब्बत भरी समा और एक मोहब्बत भरा माहौल सीडोगर की बस्ती में कायम है। और वो स्कूलें जिनके मैं नाम ले चुका, ये तमाम स्कूलें हमारे साथ इस तरह खातिर मुदारात का मामला तमाम प्रिंसिपल करते हैं। हमारी सीडोगर बस्ती के अहबाब दोनों कौम के, पिछली मर्तबा महाकाली मंदिर में खाने का नज़्म हुआ था, इस मर्तबा बापू ने दावत कबूल कर ली, और यहाँ हमको बहुत खुशी हुई, मेहमानों का खाने का नज़्म यहाँ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम साथ में खाना खाएंगे, लेकिन थोड़ा डिसिप्लिन इस अंदाज का रख करके इस आखिरी मरहले को हम इस तरह अंजाम देंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। हमारे यहाँ तशरीफ़ लाने वाले मेहमानान किराम में से वेरावल GIDC से हाजी साजिद साहब, हाजी यूसुफ साहब, आसिफ भाई, तमाम हजरात, इन सब के हम ममनून और मशकूर हैं। भाई सुलेमान के भी अब इतना बड़ा मजमा है, हजरात उलमाए किराम के भी। मांगरोल से हमारे नगर पालिका के प्रेसिडेंट भाई मोहम्मद हुसैन झाला, भाई हाजी हनीफ साहब, बैतुलमाल के प्रेसिडेंट, इन तमाम हजरात के हम तहदिल से शुक्रगुजार हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इदारे के साथ वालिहाना ताल्लुक़ और मोहब्बत में खूब बरकतें नसीब फरमावे। इस साल वायरस में हमारा इंडिया का काम होता है 60 लाख का, जिसमें यहाँ तलबा तालीम हासिल करते हैं 500 साढ़े 500, लेकिन वायरस की वजह से सिर्फ 34 लाख का काम हुआ और कहीं नहीं। असातिज़ा ने मिल कर के मशवरा किया क्या करेंगे, जबकि ख़र्चा 90 लाख का था 1 साल का। अपनी तनख्वाहें, सैलरी खुशी से उस्तादों ने कम की। ये इतिहास में पहली मर्तबा तय हुआ। मेरा पगार 15,000 रुपये हैं तो 12 हो गया, मौलाना हामिद साहब के 16,000 हैं तो 13 हो गया। बशासत मैनेज किया, 34 लाख में से 32 तनख्वाह के रख लिए। साल भर किचन के लिए असातिज़ा ने ताउन किया। मेरा गिरा कद्र मोहब्बत भरा स्टाफ हर वक्त मेरे हाथ पैर बन जाते हैं। मेरी जान जिगर और मेरी कल्ब में बहुत ही ज़्यादा उनके लिए जगह, और मेरे इन मासूम अजीज़ों के लिए जिन्होंने बहुत प्यार और मोहब्बत से एक बाप की तरह मुझे सराहाया और अपनी हर अजीमुल कद्र मेहनत और कोशिश और जफाकसी में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे मकातिब के असातिज़ाए किराम कह दिया कि आपको ये करना है, ये करना है, ये एकदम फ़आल, तैयार, मुस्तईद, मुखलिस अमला। ये हज़रत शेख की तवज्जो का बरकत, सरपरस्त मोहतरम हज़रत क़िबला मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामत बरकातुहुमुल आलिया की सरपरस्ती का एक बदीही रूहानी असर हम देख रहे हैं, जो यहाँ नज़र आता है। 32 उलमा फारिग हुए काठियावाड़ की धरती पर से, 17 कुरान करीम के हाफिज़ हुए और 38 कुरान करीम के कुर्रा हुए। इस मुबारक मौके पर हम तमाम का तहदिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आइंदा का बजट हमारा 1.5 करोड़ रुपए का है, जो बाहमी ताउन से पूरा होगा। इदारे की और खिदमात में स्कूल हैं,
आगे वो यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, बेवाओं की मदद होती है, इज्तिमाई निकाह के काम होते हैं, बोरवेल हैंडपम्प बनाए जाते हैं। इसी के साथ साथ गरीब मुसलमानों के लिए राजस्थान के इलाके में एक झोपे वाले मकान की शक्ल बनाई जाती है। ये आप गिरा कदर मुखलिसीन, मुखय्यरीन, मुआविनीन के ताउन से अल्लाह के फजल से हो रहा है। जामिया को अपनी सखावतों में हम वक्त याद रखेंगे। आज 3:30 बजे से लेकर असर तक मांगरोल में ख़वातीन में, सिर्फ औरतों में हज़रत वाला शेख मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब लोहारवी का बयान है। लिहाजा मांगरोल और मांगरोल के अतराफ की मस्तूरात, रॉयल सोफ़ा के पीछे वाले हिस्से में बगीचे में, मत्था बिरादरी का जो बगीचा है उस बगीचे के अंदर अपने अपने मस्तूरात को वहाँ पहुँचाने की कोशिश करें। हमारे दोस्त और साथी जयंती भाई का भी मैं वेलकम करता हूँ। बहुत देर में आए लेकिन दिल्ली से स्पेशल इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए पहुँचे हैं। देर इस वजह से हो गई कि दिल्ली थे और दिल्ली से आने में फिर और ये प्रोग्राम को अटेंड करने में कदर ताख़ीर हुई। पूरी जनता का और तमाम हाज़रीन का खुलूस से दिल से हम जो हैं ये कदरदान हैं। इसी के साथ साथ निकाह में 30 जोड़े हैं, यानी 30 निकाह हुई, जिसमें से 8 निकाह का खर्च मोहतरम हाजी सिद्दीक सेठ अलाना ने दिया है। 12 निकाह का खर्च फातिमा वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट यूके ने दिया है। 5 निकाह का खर्च हाजी आरिफ साहब अलाना ने दिया है और 5 निकाह का खर्च इंग्लैंड से हमारे हाजी साहब